الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے پیغمبر میں رسول میں بہترین نمونہ اچھا نمونہ لمن کان یرجو اللہ اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا والیوم الآخر اور ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن کا آخرت کے دن پر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبرانیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق ہیں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کے صحابہ کے لیے آپ کی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ نے بہترین پیغمبر بنا کر بھیجے اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے انعام میں سے ایک انعام بڑا یہ ہے کہ لقد من اللہ کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے انعام کیا ہے کہ اس نے تمہارے اندر ایک پیغمبر ایک رسول تم ہی سے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا انعام
کس لحاظ سے؟ دنیا کی زندگی گزارنے کے لحاظ سے. جس کو آئیڈیل بنانا ہے میں نے اس کو دنیا میں تاکہ میرا ہر لمحہ کامیاب ہو، کسی مقام پر مجھے ناکامی نہ ہو. خواہ وہ کاروبار ہو میرا، خواہ میری کوئی اور جماعت کی اجتماعی زندگی ہو، ملکی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، کسی بھی لحاظ سے دنیا کے اندر میں کامیاب ہوتا رہوں، کبھی ناکامی نہ ملے. اس کے لیے اللہ رب الجلال نے ایک ایسی ذات کو بھیجا ہے اور اس کی تربیت اللہ کریم نے ڈائریکٹ فرمائی ہے. ڈائریکٹ اللہ نے تربیت فرمائی ہے. ان پڑھ تھے، کبھی ان کا دنیا کے لحاظ سے کوئی استاد نہیں، ڈائریکٹ تربیت کی ہے. کیوں؟ اس ذات نے دنیا والوں کے لیے نمونہ بننا تھا. اس لیے اور نمونہ ایسا جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کسی لمحے، کسی وقت، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ بیماری میں، اور نہ ہی بہت کچھ ملا ہوا ہو تو کھانے پینے میں، زندگی کے کسی شعبے میں کوئی غلطی نہ ہو. ایسی ذات کی ضرورت تھی، اور وہ ذات دنیا کے اندر صرف ہمارے لیے ایک، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. اگر ان کے بعد کوئی ایسا بندہ آ سکتا ہوتا ہو تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتے کہ یہ میرے پیغمبر جو بھیجا ہے یہ میرا انعام ہے. اللہ فرماتے ہیں اور بھی انعام کروں، ایسے انعام میں اور بھی کروں. قیامت تک اب کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا جو غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہو، اور ایسا انسان نہیں آ سکتا جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرے. اگر کوئی بہت بڑا شیخ ہوگا، عالم ہوگا، تو وہ صرف اور صرف ایک علمی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا پائے گا. وہ آپ کو سیاسی زندگی میں ممکن ہے وہ سب کچھ نہ بتا پائے، آپ کی تربیت نہ کر سکے، آپ اس کو مشعل راہ نہ بنا سکے، آپ اس کے پیچھے نہ چل سکے. اگر کاروباری ہیں آپ، ہم بڑے طور بھی بہت اچھے طریقے سے کاروباری زندگی آپ کو سمجھائیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارا وہ شعبہ نہیں ہے تو ناکام ہو جائے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے کاروبار بھی کیا، جنگیں لڑی، معاہدے کیے، انہوں نے فقیری کی، غربت کی، غلامی کے زمانے کی زندگی بھی گزاری، اور بادشاہت بھی سنبھالی، وہ زندگی بھی گزاری. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو نہ رہا ہو. سفر میں، حضر میں، کبھی پانی کی کمی، کبھی کس چیز کی کمی، یہ سب آزمائشیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشعل راہ بنانا تھا. وہ صرف ایک انسان ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس نمونے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری محنت، ہماری کاوش اس بات میں ساری زندگی رہے کہ اس محمد علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے. ہر شعبے میں انہوں نے یہاں کیا کیا ہے، اللہ اس کا ہمیں ثواب دے گا، بھلے پوری زندگی ان کے مطابق نہ کر سکے. اللہ نے دیکھنا یہ ہے کتنا تلاش کر رہا ہے، کتنا ان کی جستجو میں لگا ہوا ہے، اور جتنا ملا ہے اس کے اوپر کس قدر اس کا عمل ہے. اللہ اسی پر مجھے ثواب و اجر دے گا، اور جو رہ جائے گا، بچ جائے گا،
اللہ میری اولاد میری نسل در نسل کو اس پر چلائے، سارے دین پر آپ کی ساری سنتوں پر میں نہیں چل پاؤں گا، لیکن میری اس میں جستجو کی وجہ سے میری نسل کو اللہ اس پر چلائے۔ کوئی میدان جہاد میں ٹپکے گا، کوئی سیاسی میدان میں ٹپکے گا، کوئی کاروباری میدان میں ٹپکے گا، لیکن ایک انسان جب توبہ کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور شریعت کے اوپر چلتا ہے، اللہ اس کی نسل میں سے آگے لوگوں کو ایسا چلاتا ہے۔ میری جو کاوش، جو میری محنت باغ توڑ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو ہے، تلاش کرنا۔ اگر میں صرف قرآن کو پڑھوں، میرے گھر میں ہے ایک نہیں کئی نسخے پڑے ہوئے ہیں، ترجمے ہیں، میں ان کو پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب تک عملی زندگی کوئی نہیں سمجھائے گا، مجھے کتابوں سے صرف نہ تو ڈاکٹری پن آ سکتا ہے، نہ میں میڈیکل میں کامیاب ہو سکتا ہوں، نہ میں سیاست میں کامیاب ہو سکتا ہوں کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، نہ کسی اور چیز میں، جب تک تجربہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قرآن کے اوپر تجربہ کر کے بتایا، اس کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جہان والوں، کسی مرد مومن یا عورت کے لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں، کوئی حکم صادر کر دیں، کوئی بات واضح کر دیں، انہیں پھر کوئی اختیار نہیں اس کے اندر ذرہ برابر بھی اپنی رائے داخل کرنے کا، انہیں کوئی اختیار نہیں اس کے اندر بات کرنے کا، انہیں کوئی اختیار نہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی۔ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دیں کسی بھی معاملے میں، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، کسی معاملے میں اس ذرہ برابر بھی چوٹ چرا نہیں کر سکتے، جو فیصلہ بھی فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں، اتنی لمبی چوڑی بادشاہت کے بادشاہ ہیں، اتنے مضبوط ترین حکمران ہیں، دنیا نام سن کے تحت جایا کرتی تھی، اونٹ پر سوار ہو کر کے جانے والا پیدل پکڑ کے مہار غلام کو اوپر بٹھا کر کے وہ بیت المقدس کو فتح کر لیتا ہے، بغیر تلوار کے، بغیر لشکروں کے، صرف اس ایک بات کی وجہ سے وہ شہر کو خالی کر دیتے ہیں، بیت المقدس کو خالی کر دیتے ہیں، وہ اپنی چادر اتار کر کے بیت المقدس کی اس مسجد کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، سن لو، آج کے بعد کوئی آدمی اتنا زیادہ حق میں نہیں باندھے گا، میں مقرر کر دیتا ہوں اس سے زیادہ کوئی حق میں نہیں ادا کرے گا۔ ایک بوڑھی عورت خطبے کے اندر بول پڑتی ہے، خطبے کے اندر بول پڑتی ہے، عمر تو غلط کہہ رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، اے مردو، اگر تم ایک خزانہ عورت کو لکھ کر دے دو، خزانہ وہ ہوتا ہے جس کی گنتی نہیں ہو سکتی، ایک خزانہ لکھ کر کے دے دو، جب تم طلاق دو تو پھر واپس نہ لو، انہیں ادا کر دو۔ عمر اللہ نے مقرر نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے مقرر کرنے والا؟ عمر زاروں کے تار رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، میں اگر کوئی غلط فیصلہ دوں قرآن کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا کوئی ایسی بات کہہ دوں جو ٹکرا رہی ہو، تو میرے ماننے والوں میں ایسے ہیں جو مجھے سیدھا کریں گے،
عمر جیسا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوگا. ایسی شخصیت وہ اپنی مرضی دخل اس اسلام میں، اس شریعت میں داخل نہیں کر سکتی، اپنی رائے داخل نہیں کر سکتی. اور کون ہے دعوت کرنے والا؟ کوئی عام سا مولوی اس زمانے کا کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر کے وہ جو جی میں چاہے وہ اسلام کے خلاف بات کر دے اور وہی سچی ہوگی. یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے جو بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اس کو اب اوپن کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. خطرناک فتنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ محبت ہے جو ہمارے اس پاکستان کو نمایاں کی ہوئی ہے. وہ محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ محبت نہ رہے گی اس طرح کی تو جی میں آئے کرتے جاؤ. اس محبت کو ہمارے دلوں سے کسی طرح بھی نکالا جا رہا ہے. بھلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچانتے نہ ہو، جب پہچاننے لگ جاتے ہیں ہم اس پر عمل بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم اس سنت کے لیے بھی مر مٹنا جانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہماری زندگی کا مشن ہے. ہمارے آباء و اجداد نے یہی ہمیں سکھایا ہے. غلامی کے دور میں بھی کسی کو جرأت نہ ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے، اور کبھی راستہ نہیں روک پائے. بھلا آج کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر کے یہ ملک حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کوئی مومن ہے تو اس کے یہی لائق ہے کہ جب اسے کہا جائے، بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یہ دیکھو اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یہ حدیث ہے محمد علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے، تو پھر اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی اور ہم نے فرما برداری کر لی. کوئی ہیل و حجت نہیں چلے گی، ذرا برابر بھی کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا، بلکہ اسی طریقے سے عمل کریں گے. اولئک هم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں. اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے لاڈلے علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن بن ہی نہیں سکتے، بھلے کتنے کلمے پڑھ لیں، بھلے آپ کے لیے مرنا مٹنا جانتے ہو، لیکن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ان کے معاملات میں آپ فیصلہ کر دیں اور آپ کی بات کو یہ سر تسلیم خم نہ کر دیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے جب تک قبول نہ کر لیں. اگر مان لیتے ہیں تب بھی نہیں، جب تک دل کی خوشی سے نہ مانے. اگر ان کے دل میں مانتے ہوئے تنگی آ جائے، ذرا سی کراہٹ آ جائے، میں تب بھی ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. قسم اٹھا کر کے کہہ دیا اللہ تعالی. دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا مدینے کے اندر پانی لگانے کا باغ کو. ایک کہنے لگا پہلے میں لگاؤں گا، دوسرا کہنے لگا نہیں پہلے میں لگاؤں گا، میرا حق ہے. دونوں کا جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا ہوا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرف سے پانی آ رہا ہے، جس کا باغ پہلے ہے اس کا حق پہلے، جس کا باغ بعد میں ہے اس کا حق بعد میں، تو پانی پہلے ہی لگا۔ ہوا یہ کہ وہ جس کے حق میں فیصلہ دیا وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، کزن تھے۔ وہ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے پھر اپنے حق میں فیصلہ دیا ہے، جس کو کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے لحاظ رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آتے اتار دے، میرے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم ہے تو فیصلہ کر دے اور پھر یہ مان لے، لیکن دل کی تنگی سے میں تب بھی ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اس معاملے میں دنیا کے معاملے وہ جھگڑا ہوا تھا، وہ دنیا کا معاملہ تھا، اس معاملے میں بھی محمد علیہ السلام کو ایک فیصلہ کر دے، جو نہ مانے اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرے۔ ہماری پراپرٹی کے معاملات پتہ ہی نہیں ہے ہمارے دین کا اصول کیا ہے، کیسے بیچ رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں، بس مال آئے کسی طرح بھی آئے، نہیں ہمارا ایمان ہی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نے انصاف نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا پہلے تو کہا تھا حضرت زبیر کو کہ آپ اس طرح کرو، تھوڑا سا پانی لگا دو اور باقی جو ہے وہ بھائی کے لیے چھوڑ دو۔ بعد میں آپ نے فرمایا نہیں، انصاف یہ ہے تو اپنا پانی اتنا لگا کہ تیرے باغ کے مڈیر کے اوپر سے گزرے، پھر اس کے لیے چھوڑ دو، باغ کو فل بھر دے پھر اس کے لیے چھوڑ دو، یہ انصاف ہے۔ اللہ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم یہ سمجھا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے۔ نبی علیہ السلام ہے ایک لشکر ترتیب دیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سردار بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد دیگرے مختلف امیر مقرر کیے، یہ نہ ہوئے تو یہ نہ ہوئے تو یہ، اشارہ تھا کہ وہاں شہید ہونے والے ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو فرمایا جمعہ کا دن ہے، آپ لوگوں نے صبح کوچ کرنا، سویرے سویرے ترتیب ساری دے دی گئی، لشکر رات کو جمع تھا، صبح نکلنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے کہ میں اب واپس آنے والا نہیں ہوں۔ کہا جمعہ کا دن ہے، لشکر کو کوچ کروایا، نائب بنا کر کے، نائب امیر مقرر کر کے اس کے ساتھ لشکر کو کوچ کروا دیا، اور فرمایا کہ میں جمعہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو فلاں مقام پہ تو میں پہنچاؤں، اور جمعہ مدینے کے جمعے کا ثواب و اجر مسجد نبی کے جمعے کا ثواب و اجر 1000 جمعے کے برابر ہے۔ اور خطیب کون ہے؟ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوں اور ہم بیٹھ کر کے خطبہ سنیں، کیا ثواب ہوگا، کیا اجر ہوگا، اور میرے نبی کے ایک ایک موتی کتنا قیمتی ہوگا، میرے دنیا کے سارے کاموں سے قیمتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی وہ بات ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ہے، آج میں سیر ہو کر کے اپنے نبی کو دیکھ لوں گا، کیونکہ میرے نبی کو دیکھنے کی وجہ سے انسان کی بھوک پیاس پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ چہرہ انور ہی ایسا تھا، میرے نبی کی بات ایسی تھی، میرے نبی کا انداز اتنا خوبصورت تھا۔ آ کے بیٹھ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اچانک خطبہ دیتے دیتے نظر پڑ گئی حضرت عبداللہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، لشکر نے کوچ نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ لشکر کوچ کر چکا ہے، میں رک گیا تھا کہ جمعہ پڑھ کے ان کو فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تو تقسیم کر دے، ان لوگوں کے ثواب و اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مان کر کے صبح صبح کوچ کر چکے۔ ہم سمجھی نہیں ہے محبت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں صدقے یا رسول اللہ، بس میں صدقے جا رہا ہوں، بس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا جو میری بات مان کر کے صبح صبح کوچ کر کے ہیں، ادنا سا جو بندہ ہے اس لشکر کا، اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا میں جو کچھ ہے، دولت، مال، سونا، چاندی، ہر چیز اگر تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اتنا ثواب ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی پر عمل کرنے کا اتنا ثواب و اجر ہے۔ یا رسول اللہ میری محبت، میں محبت سے رکا ہوں، جمعہ پڑھنے کے لیے رکا ہوں، نہیں، میرا حکم فرض ہے، تمہاری محبت تمہارے دل کی چاہت ضروری نہیں ہے، میرا حکم فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر حکم ہو اور ادھر عمل ہو، ادھر گردن جھکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مرنا مٹنا جانتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مرنا جانتی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پردہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم ایسی اطاعت یا ایسی محبت اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن، کوئی فائدہ نہیں، جتنی مرضی محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، واپس آئے، شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کو ان کی لوٹی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے بھتیجے کو ابو لہب نے آ کر کے مارا ہے اور ان کو زخمی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زخمی کیا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنا پورا لباس نہیں اتارا تھا، کمان لی اور سیدھا جا کر کے اس کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، کھینچ کے کمان اس کے سر پہ دے ماری، زخمی کر دیا، اس کو خون نکلا۔ کہا تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ واپس آ کہا بھتیجے فکر نہ کرو، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ میرا بدلہ لے کے آئے۔ کہا بھتیجے میں تجھے کیسے خوشی ہوگی؟ کہا آپ میری فرما برداری کریں، آپ مسلمان ہو، میرے فرما بردار بنے، کلمہ پڑھے، مجھے پھر خوشی ہوگی۔ کہا اچھا تو اس سے خوش ہوتا ہے، پڑھا لے مجھے کلمہ۔ وہی مسلمان ہو، یہ وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا مدینے کے اندر کلیجہ چھین کر کے چبایا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے، بہت پریشان ہوئے تھے جنگ احد کے دوران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے نہیں خوش ہوتے کہ ہم ان کے لیے مر جائیں، یاد رکھیے گا، یا ہم ان کے لیے اپنی جان دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر خوش ہوں گے کہ جس نے میری سنتوں پر کتنا عمل کیا ہے، میرے طریقوں پر کتنا عمل کیا ہے، اپنی خواہش کو کتنا قربان کیا ہے، اس میں ثواب و اجر اس بات سے ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان بہت غیرت مند ہیں، کافر ملک کے اندر بھی نبی کے خلاف بات کرنے والے کو تھپڑ مار سکتے ہیں، انہیں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بڑے سے بڑے کو بھی تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنے مجبور کیوں ہیں؟
ہمارا اللہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ جانتے ہیں کیوں؟ کہ ہم تھپڑ مارنا جانتے ہیں، گولی کھانا جانتے ہیں، پھانسی لگنا جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، طریقوں پر، شریعت پر عمل کرنا نہیں جانتے۔ اس بارے میں بڑے کوڑے، جو فرائض ہیں کوئی نہیں ہم سے پورے ہو سک رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے ہیں۔ یہ غلطی ہے، یہاں سے ہمیں خطا ہو رہی ہے، یہاں سے ہمیں غلطی لگ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، طریقوں پر، حضور کے حکم پر اگر صحابہ عمل نہ کر پائیں، ان کو اتنی بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا احد کی پہاڑی پر کہ تم نے یہاں سے، چھوٹی پہاڑی تھی، یہاں سے تم نے کسی بھی صورت میں نیچے نہیں اترنا، کسی بھی صورت میں نیچے نہیں اترنا، حتیٰ کہ ہمیں کچل دیا جائے، مار دیا جائے اور آسمانی پرندے آ کر کے ہمارا گوشت نوچیں، تب بھی تم نے نیچے نہیں آنا، یہ جگہ نہیں چھوڑ دی۔ اب اشارہ کیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک تم نے یہی رہنا، کوئی بھی صورت ہو جائے۔ ہوا یوں، جیسے ہی مقابلہ ہوا دشمن بھاگنا شروع ہو گئے، کرتے کرتے جس جگہ ان کا پڑاؤ تھا، ان کی عورتیں تھیں، جس جگہ ان کے کھانے پینے کا سامان تھا، وہاں تک مسلمان پہنچ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ کچھ مسلمان ان کے پیچھے اور کچھ جو ہے وہ ان کے اس مال کو قبضہ کرنے لگ گئے۔ اسے لوٹنا نہیں کہتے، اسے قبضہ کرنا کہتے ہیں کہ دشمن کا سارا مواد اسے قبضہ کرو، اور وہ باقاعدہ جمع کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑنے والا انسان شہید ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس صحابہ نے بات کی کہ اس وقت جنت میں ہوگا، فرمایا تم کہہ رہے ہو جنت میں ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر جہنم کی چادر، آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اس مال میں سے جو دشمن سے لوٹا گیا تھا، دشمن سے قبضہ کیا گیا تھا، اس میں سے بغیر پوچھے ایک چادر لے لی تھی۔ اس لیے جب اتنی تربیت ہو تو کوئی ہے جو لوٹ کے لینے والا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کچھ قبضہ کرنے لگ گئے اور کچھ ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب الحمدللہ فتح ہو گئی ہے، کیونکہ شیطان ہر دم ہر گھڑی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے دل میں ڈالا کہ اب فتح ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کی صورت میں فرمایا تھا یہاں سے نہیں اترنا۔ یہ ہے وہ فقہ، یہ ہے وہ عقل جو ہمیں دور لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے لیے شیطان نے ہمیں کہا اپنی فقہ، اپنی عقل استعمال کرو۔ سنت ہے، فرض ہے، کتنا ہے، کیوں عمل کروں، کیسے کروں، کتنا ضروری ہے؟ نہیں، میرے نبی کا ادھر فرمان ہو، ادھر تم پوچھو کہ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ حکم ہے بس اس پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب عمل ختم ہو گیا ہے، وہ تو جنگ کی صورت میں تھا، نیچے اتر گئے اور صرف چند صحابہ باقی وہاں بچے جو امیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو کسی صورت میں اترنے والا نہیں ہوں۔ ان کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی وہاں رک گئے اور باقی صحابہ وہاں سے اتر گئے۔ اب خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دور سے اس پہاڑی کے پیچھے سے چکر کاٹ کر کے گھڑ سوار تھے، وہ بڑے مضبوط ترین، یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جسم کے اوپر اسلام لانے کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن کبھی کسی جنگ میں موت نہ ہو، اپنی چارپائی پہ کھو دیں گے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، دور سے چکر کاٹ کر کے پیچھے سے اس پہاڑی کے اوپر آئے، کیونکہ اس کے اوپر تیر کمان والے تھے، کسی طرف سے کوئی آتا تو یہ اس کو مارتے اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹھ تھی وہ محفوظ تھی۔ یہ آئے اور ان کو
قتل کیا اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، نعرہ لگایا، جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پیچھے پلٹ گئے کافر، اور پیچھے سے بھی کافر، مسلمان دو چکیوں کے درمیان پسنے لگے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا ہو۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کہنے والے کہنے لگے کیا ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، اللہ نے ساتھ سنبھالا کیوں نہیں دیا، اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم جانتے نہیں ہو اللہ کا وعدہ تو تھا لیکن تم نے کیا کیا، میرے نبی کی نافرمانی، تم نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی غلطی صحابہ سے برداشت نہیں ہے۔ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں بکھیر کے کہیں کہ وہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہہ دی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا میں، میرے گھر والے، میرے بچے کھانا کھاتے ہوئے میرے نبی کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، سوتے ہوئے میرے نبی کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے میرے نبی کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، اور کاروباری زندگی میں میرے نبی کی کتنی مخالفت کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہوں کہ اللہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، اور فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ۔ مومن آدمی کے لیے اتنا کافی ہے جب اسے بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ سنت ہے اس معاملے میں، یہ طریقہ ہے، تو وہ کیا کرے، وہ اتنا کہے کہ بس سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے فرما برداری کی، واولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس سستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ جب اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چراغ چلاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کیسا سکون آ رہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میرے گھر میں برکت کیسے آ رہی ہے۔ اور جب اکثریت نہ صحیح تیسرا حصہ بھی اگر اس بات پہ آ گیا پاکستان کے اندر یا دنیا کے مسلمانوں کے اندر، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے۔ دشمن کے دل میں خوف اللہ کیسے ڈال دیتا ہے۔ یہاں سے ہماری غلطی ہو رہی ہے، کہیں اور سے نہیں۔ ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں، ہماری جرأت میں کوئی فرق نہیں، ہمارے پاس اسلحے کی کمی نہیں، اور کچھ بھی نہ ہو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم کافروں کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ فی زمانہ یہ تجربہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے تہس نہس کیا۔ فرق یہاں ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ عمل کا نہیں رہا جو ان لوگوں میں تھا، جو چند عرصہ پہلے ہم میں تھا۔ وہ جذبہ ضروری ہے، اس کو بیدار کیجئے، میرے نبی کی سنتوں کو فالو کیجئے، میرے نبی کی سنتوں کو اجاگر کیجئے، کسی سنت کو حقیر نہ جانیں۔ میرے نبی کی معمولی سی سنت کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کی چھوٹی سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے جمعے میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں سچا مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله
فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.